بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم آپ کو ایک ایسے جلیل قدر صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ سنانے جا رہے ہیں جنہوں نے حق کی تلاش میں اپنا گھر، قبیلہ اور آرام سب کچھ چھوڑ دیا۔ یہ واقعہ ہے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کرنے کا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق قبیلہ بنو غفار سے تھا۔ یہ قبیلہ زمانہ جہالت میں لوٹ مار کے لیے مشہور تھا، لیکن حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل ان باتوں سے مطمئن نہ تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتوں کی عبادت کو ناپسند کرتے تھے اور سچ کی تلاش میں رہتے تھے۔ اکثر یہ سوچتے تھے کہ یہ پتھر کے بت نہ سن سکتے ہیں، نہ فائدہ پہنچا سکتے ہیں، تو پھر ان کی عبادت کیسی؟ ایک دن حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا کہ مکے میں ایک شخصیت ظاہر ہوئی ہے جو اللہ کی وحدانیت کی دعوت دے رہی ہے اور بتوں کی عبادت سے روکتی ہے۔ یہ سن کر حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل بے چین ہو گیا اور انہوں نے خود مکہ جا کر اس حقیقت کو جاننے کا فیصلہ کیا۔ جب حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ پہنچے تو دیکھا کہ قریش نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سخت مخالفت کر رہے ہیں۔ ہر طرف ڈر اور خوف کا ماحول تھا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی سے کھل کر سوال نہ کر سکے اور چند دن حرم کے قریب ٹھہرے رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے اللہ کے حکم سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کا موقع ملا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اللہ کا کلام سنایا تو حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل مطمئن ہو گیا۔ اسی وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یوں حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمت کے تحت فرمایا کہ فی الحال اپنے قبیلے میں واپس چلے جائیں، لیکن حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جوش ایمان میں کعبہ کے پاس جا کر بلند آواز سے کلمہ پڑھ دیا۔ یہ سن کر قریش حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ٹوٹ پڑے اور سخت مار پیٹ کی۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہچان لیا اور قریش کو مطمع کیا کہ یہ بنو غفار سے ہیں اور تمہاری تجارت انہی کے راستوں سے گزرتی ہے۔ یوں حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جان بچ گئی۔ بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے قبیلے واپس چلے گئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت پر پہلے کچھ لوگ اسلام لائے، پھر رفتہ رفتہ پورا قبیلہ اسلام میں داخل ہو گیا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سچ بولنے والے، سادہ زندگی گزارنے والے اور دنیا کی لالچ سے دور حق بات کہنے میں بے خوف۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری زندگی عدل اور سچائی پر قائم رہے۔ اسی واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ سچ کی تلاش انسان کو ہدایت تک پہنچا دیتی ہے۔ اللہ اخلاص کے ساتھ قدم اٹھانے والوں کی مدد فرماتا ہے۔ ایک فرد کا ایمان پوری قوم کی ہدایت کا سبب بن سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا سچا ایمان اور حق پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قصہ پسند آیا ہو
تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔